ذرا سوچئے ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو نہ تو پوری طرح سے زندہ ہے اور نہ ہی پوری طرح سے مردہ، ایک ایسی چیز جو بائیولوجی کے بنیادی اصولوں کو ہی چیلنج کر دیتی ہے۔ آج ہم وائرس کی اسی پراسرار دنیا میں گہرائی تک جائیں گے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا وائرس زندہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے سائنسدانوں کو کئی دہائیوں سے الجھا رکھا ہے۔ اس گفتگو میں ہم دونوں طرف کے ثبوتوں کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ معمہ حل کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ وائرس ناقابل یقین حد تک چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب اتنے چھوٹے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک سوئی کی نوک پر سما سکتے ہیں۔ یہ دراصل زندہ دنیا اور بے جان کیمیکلز کے بیچ کی ایک سرحد پر موجود ہیں اور زندگی کے بارے میں ہمارے سارے تصورات کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے وہ دلائل دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وائرس زندہ نہیں ہے۔ آخر وہ کیا ثبوت ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وائرس محض بے جان ذرات ہیں اور کچھ نہیں؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شاید سب سے بڑا اور وزنی ثبوت یہ ہے کہ وائرس غیر خلیاتی یعنی اے سیلولر ہوتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ خلیوں یعنی سیل سے نہیں بنے ہوتے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیل ہی تو زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔ ایک چھوٹے سے بیکٹیریا سے لے کر ایک بڑی نیلی ویل تک سب کچھ سیل سے بنا ہے، لیکن وائرس اس اصول کو مانتے ہی نہیں۔ تو تصویر بالکل صاف ہے، ان میں کوئی سیل نہیں، کوئی آرگنیلز بھی نہیں، یعنی سیل کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی مشینیں جو سارا کام کرتی ہیں، اور سب سے اہم بات، ان کا اپنا کوئی میٹابولزم بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ خوراک کو توانائی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے روبوٹس جن کے اندر کوئی بیٹری ہی نہ ہو۔ تو اب تک کے سارے ثبوت تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، بے حرکت، غیر فعال ذرات۔ لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو وائرس سائنس کی کتابوں میں بس ایک چھوٹا سا ذکر ہوتے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ تو فطرت کی سب سے طاقتور قوتوں میں سے ایک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام خامیوں کے باوجود انہوں نے اپنی تعداد بڑھانے کا ایک راستہ نکال لیا ہے، اور وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جتنا شاندار ہے اتنا ہی خوفناک بھی۔ اور بس یہیں پر کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ وائرس دراصل حتمی طفیلی یعنی الٹیمیٹ پیراسائٹس ہیں۔ وہ اکیلے زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے دوسروں کی زندگی کو اغوا کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ ان کا پورا وجود ہی ایک میزبان خلیے کے استحصال پر منحصر ہے۔ چلیں اس حیاتیاتی ڈکیتی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بے جان لگتے ہیں، لیکن ان کے پاس زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک جینیٹک بلو پرنٹ، چاہے وہ ڈی این اے ہو یا آر این اے۔ یہ بنیادی طور پر وہ سافٹ ویئر ہے جس میں ساری ہدایات موجود ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، ان کے پاس سافٹ ویئر تو ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے کوئی ہارڈ ویئر نہیں۔ اور اس طرح یہ قبضہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم، یہ ایک میزبان تلاش کرتے ہیں۔ یہ کسی کے بھی جسم کا کوئی خلیہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا قدم، یہ حملہ کرتے ہیں اور زبردستی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اور یہ سب سے اہم مرحلہ ہے، یہ خلیے کی پوری مشینری کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ یہ اس خلیاتی فیکٹری کو اپنی ذاتی وائرس بنانے والی ورکشاپ میں بدل دیتے ہیں، اور آخر میں یہ خلیے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہزاروں نئی وائرل کاپیاں بنائیں، یہاں تک کہ خلیہ اکثر پھٹ جاتا ہے اور نئے وائرس اس سائیکل کو دہرانے کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ماخذ سے لی گئی یہ تصویر اس پورے عمل کو بہترین طریقے سے دکھاتی ہے۔ چاہے وہ پودے ہوں، جانور یا یہاں تک کہ بیکٹیریا، ایک وائرس کے لیے یہ سب ممکنہ میزبان ہیں، ایسی فیکٹریاں جو بس قبضے میں لیے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ حتمی حیاتیاتی قزاق ہیں۔ تو ہم نے دونوں طرف کی کہانیاں سن لی، ایک طرف یہ بے جان ذرات ہیں تو دوسری طرف ذہین حیاتیاتی ہائی جیکرز۔ تو آخر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس حیاتیاتی معمے کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ زندگی کے اس عظیم درخت میں ہم وائرس کے لیے جگہ کہاں تلاش کریں؟ اور فیصلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہے۔ وائرس زندگی اور موت کی اس دھندلی سرحد پر موجود ہیں۔ وہ نہ تو پوری طرح ایک ہیں، نہ ہی دوسرے، وہ بالکل ہی کچھ اور ہیں۔ ہمارا ماخذی مواد اس سائنسی موقف کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: وائرس کو درجہ بندی کے نظام میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ ان میں زندگی کے 3 ڈومینز کی کوئی بھی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو وہ کسی بھی بنے بنائے خانے میں فٹ نہیں ہوتے۔ ماہرین حیاتیات نے زندگی کو 3 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، اور وائرس ان میں سے کسی میں بھی شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وائرس اپنی ہی ایک عجیب و غریب کیٹیگری میں آتے ہیں جو زمین پر باقی تمام زندگی سے الگ ہیں۔ وہ زندگی کی کوئی ابتدائی شکل نہیں ہے، وہ ایک بالکل مختلف قسم کی ہستی ہیں، وجود کی ایک الگ شاخ۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔
वायरस का वजूद हमें यह बताता है कि जिंदगी और बेजान के दरमियान की लकीर कोई वाज़ेह खत नहीं, बल्कि एक वसी गैर दरियाफ्तशुदा धुंधला इलाका है। इस साए की दुनिया में और क्या कुछ छुपा हो सकता है जो जिंदा होने के हमारा तसव्वुर को चैलेंज करता हो? यही वो सवाल है जो साइंस को इतना दिलचस्प बनाता है।